تو دینی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر خرابیاں ہیں، نقوص ہیں، مسئلے ہیں، کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے، انکار ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری باتیں مشاہدے میں. تو اس زمانے کو دیکھ لیں، یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا دور نہیں ہے کہ تم اپنے لشکروں میں عمر ڈھونڈ رہے ہو، عثمان ڈھونڈ رہے ہو، علی ڈھونڈ رہے ہو. اب یہ اس چیز کو بھی تھوڑا اپنے ذہن میں لائیں، اس چیز کو بھی سمجھیں کہ مذہبی جماعتوں کی چند خرابیوں کی وجہ سے ہم ان جماعتوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسری جماعتوں کا آئین ہی سیکولر ہوتا ہے، آئین ہی لبرل ہوتا ہے. ان کا پاکستان میں آنا، ان کا الیکشن لڑنا، سب ان کا مقصد ہی مکمل مختلف ہوتا ہے. ہمیں پھر ان کے ساتھ چلنے میں مسئلہ نہیں ہے، اور ان کی ظاہراً ان کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہے، جو ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہے، وہ بچے بچے کو پتہ ہے. کارکنان خود کہتے ہیں کہ میرے لیڈر کے اندر یہ خرابی، یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ چونکہ ایک مذہبی لیڈر نہیں ہے اس لیے میں اس پہ کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں کرتا. لیکن مذہبی لیڈرز کے پیچھے تو کیمرے لگے ہوئے، سی سی ٹی وی ان کے اوپر. تو ہم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ کیا اس پرفتن دور میں جب چاروں طرف سے فتنے منہ کھول کے بیٹھے ہیں، اور اس پرفتن دور میں جہاں حق و باطل میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس دور میں ہم اتنے کم ظرف ثابت ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کے نظام کے لڑنے والی جماعتوں کی چند غلطیاں ہم برداشت نہیں کر سکے. یہ کم ظرفی کی علامت ہے. چند غلطیوں کی بنا پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو آئی ہی اس ملک میں اس نظام کو خراب کرنے کے لیے ہے. یہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جماعتیں ہیں، یہ روڈز بنانا، موٹر ویز بنانا، پھر پاکستان کے اندر بجلی کو سستی کرنا، پیٹرول کو سستا کرنا، خوش زبردست ہے، قابل تحسین بات ہے. لیکن کیا اس نظام پر نظر ہے، اس آئین پر نظر ہے؟ یہ لوگ آ کر یہ لولی پاپ دیتے، یہ ہمیں ان چیزوں کا جھانسا دیتے ہیں کہ یہ ہم بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اور پیچھے وہ آئین اور قانون میں تبدیلیاں کرے، ختم نبوت کے آئین پر حملہ کرے، ناموس صحابہ پر حملہ کرے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. کیوں؟ جی موٹر وے بن چکے، جی پیٹرول سستا ہے، یہ وہ. تو اس مسلم نوجوان پر ظلم یہ ہے جو میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس کو بے روزگاری میں چکر میں پھنسایا گیا ہے. یہ جتنی ڈگریز حاصل کرے گا کئی سال اس کے یہ حکومتیں اور یہ پاکستان کے موجودہ حکمران کھائیں گے اس کی عمریں، صرف اس لیے کہ آپ کی ڈگری تو ہے لیکن آپ کے پاس ابھی روزگار ملنے میں تھوڑا ٹائم ہے. لاکھوں روپیہ ارق خرچ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک نوجوان جب میدان عمل میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں پر الگ مسئلے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. تو میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ کوئی جماعت اقرب الی اللہ و رسول تو ہوگی، اگر مکملی اگر وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے تو کم از کم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو ہوگی. ہمیں وہ بھی نہیں دیکھنا، ایک غلطی بھی ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنے سخت ہو چکے ہیں. اس سختی کے ساتھ یاد رکھنا، اگر یہ سختی ہم پیدا کریں گے تو کوئی سیکولر جماعت بھی میرے خیال میں ہمارے ان کارکنوں کو، ان مسلمان بھائیوں کو اپنے پاس رکھنا تو دور کی بات، اپنے جلسے میں ویسے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اپنے پاس وہ بھی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پھر ہر چیز چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں مذہبی جماعتوں کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے دلوں میں قدر کم ہوئی ہے، ہم پھر گلا کسی اور سے کیوں کریں؟ کوئی شخص علماء کو سر عام بازار میں اگر شہید کر کے چلا جاتا ہے، کوئی شخص مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں پر اچانک حملہ کر کے ان کی جو صحیح سلامت گھر سے بچے آئے تھے واپس ان کی لاشیں گھر پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کے خلاف احتجاج کرنا، سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنا، یا اسے برا بلا کہنا، یا اسے ظلم کہنا، یا اس دن پھر غمگین سٹیٹس لگانا، کیا فائدہ اس کا؟ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے علماء اور مدارس کو ان کا ایک مقام تھا، وہ ہمارے معاشرے کے مصلحین تھے، اصلاح کرنے والے تھے. ہم نے کبھی کہا کہ جی تم حکومت میں نہیں آتے، کبھی تم پڑھتے نہیں ہو، تم سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں آتے ہو، یہ وہ چیزیں منع کی. ان کا کام علم دین حاصل کرنا تھا، علم دین میں ان کے برابری کا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. عرب علماء کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ ہمارے علماء کی عرب علماء اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے. عرب علماء ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی. اور دین کی تبلیغ و اشاعت ان سے بہتر کوئی نہیں کر رہا، درس و تدریس بھی، تعلیم بھی، تبلیغ بھی ہمارے علماء سے بہتر پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. لیکن ہمیں مسئلہ ہے، کیونکہ یہ علماء جس طرح دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں، کچھ جماعتیں ہیں
ایک لشکر ایسا بھی ہے زمین پر جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ علماء اس زمینی لشکر کی خدائی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اللہ کو الہ مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے لیے زمین پر جیتے ہیں مرتے ہیں۔ ہم زمین پر اسی کے قانون ہی کو فالو کریں گے۔ اگر اسی کا قانون نہ صحیح تو پھر دنیا کے کسی یورپین کسی شخص کے بنائے ہوئے قانون بھی نہیں چاہیے۔ اگر مجبوری یہاں تک آ سکتی ہے کہ اللہ رب الجلال کے قانون سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، انکار نہیں، منکر نہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، ہمارا ضمیر رکاوٹ بن رہا ہے آپ کے آئین اور قانون کو مانتے ہوئے جو مغرب نے بنائے ہوئے۔